السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذر عشیرتک الاقربین۔ میرے عزیز بھائیو دوستو، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ اب اپنے قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو ڈرائیے، یعنی کھلی تبلیغ کیجیے۔ 3 سال تک خفیہ تبلیغ تھی اور اب کھلی تبلیغ کا حکم جب اللہ کی طرف سے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو اکٹھا کیا، جس کے اندر کچھ بنو عبد مناف کے لوگ بھی تھے، بنو مطلب بھی تھے۔ تقریباً 45 آدمی جمع ہوئے، جن کے اندر آپ کے چچے بھی تھے، چچا زاد بھی تھے اور بھی سردار تھے۔ اس مجلس کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنا مدعا بیان کرنا چاہا تو ابو لہب آپ کے چچا نے آپ کو روک دیا، اور یہ آپ کے مخالفین میں اپنے گھرانے میں سے سب سے پیش رہا کرتا تھا۔ ابو لہب آپ کا چچا ہی تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو، یہ تمہارے سارے چچے بیٹھے ہیں، چچا زاد بیٹھے ہیں، یہ تمہارے اپنے قبیلہ کنبہ کے لوگ ہیں، تو بات اتنی ہی کرو جتنی کو ضروری ہو، اور یہ نادانی والی باتیں نعوذ باللہ آپ چھوڑ دیجئے، اور سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور اپنی بات لوگوں کے سامنے، اپنے قبیلہ کے سامنے نہ رکھی، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے آپ کو حکم آ چکا تھا اور آپ نے یہ کام کرنا ہی تھا، خواہ اس کی کتنی ہی قیمت چکانی پڑے۔ جب انسان کسی ایک خاص نظریہ پر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور پھر نظریہ کیا، پھر نبوت ہو، تو پھر نبی جو ہے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹا کرتے۔ اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہوتا ہے، اور جو حکم اللہ کی طرف سے ان کو آتا ہے وہ انہوں نے آگے پہنچانا ہوتا ہے۔ یہ مجلس برخاست ہو گئی، کیونکہ ابو لہب نے کہا کہ آپ کا خاندان پورے عرب کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ایسا نہ ہو کہ کل کو ہمارے اوپر پورا عرب چڑھ دوڑے آپ کی وجہ سے، اس لیے آپ اپنا کام کیجئے اور ہمیں کوئی ایسی تبلیغ مت کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ کچھ دنوں بعد، یا 1 دن یا 2 دن بعد، دوبارہ اپنے خاندان کو جمع کیا، اسی طرح جس طرح پہلے کیا تھا۔ جب جمع کیا تو سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اور اسی طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان انا نبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اللہ کی وحدانیت اور اس کے ساتھ شرک، اس کا کھل کر اظہار فرما دیا، اور ساتھ ہی ان سے کہا کہ دیکھیں، قوم کا جو رہنما ہوا کرتا ہے وہ اپنی قوم سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ بات بڑی قیمتی بات ہے۔ قوم کا رہنما قوم سے جھوٹ نہیں بولا کرتا، سچ ہی بولتا ہے، اور سچ پر پھر قائم ہی رہتا ہے۔ اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو، یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، جس طرح تم سو جاتے ہو اسی طرح تم نے مرنا ہے، اور جس طرح تم سو کر دوبارہ اٹھتے ہو اسی طرح تم نے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ پھر تمہارے عقیدہ، تمہارے اعمال دیکھے جائیں گے، اور پھر اس کے مطابق اللہ جل شانہ فیصلہ کرے گا۔
یا تو ہمیشہ ہمیشہ آپ لوگ جنت میں رہیں گے اگر آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام قبول کر لیا، اور اگر نہ کیا تو پھر تمہارے لیے جہنم کا راستہ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ یہاں پر ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، شفیق چچا نے کہا کہ ہمیں تمہاری معاونت جو ہے وہ بڑی پسند ہے، ہم آپ کے ساتھ تمہارے ساتھ معاونت کرنا چاہتے ہیں، تمہاری نصیحت کو قابل قدر سمجھتے ہیں، قابل قبول سمجھتے ہیں، اور ہم تمہاری بات کس قدر تک سچی جانتے اور مانتے ہیں اس کا تمہیں ادراک ہی نہیں ہے۔ یہ تمہارے والد، تمہارے خانوادہ، یہ تمہارے رشتہ دار سارے جمع ہیں، میں بھی ان میں سے ایک فرد ہوں، فرق اتنا ہے کہ میں تمہاری پسند کی تکمیل کے لیے ان سب سے زیادہ پیش ہوں، لہذا میں تمہیں جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے انجام دیتے رہو، بخدا میں تمہاری مسلسل معاونت، حفاظت کرتا رہوں گا، اعانت کرتا رہوں گا، البتہ میری طبیعت جو ہے وہ عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں ہو رہی۔ پھر جہاں ابو لہب نے اپنی بات کی، اس نے کہا خدا کی قسم، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں اے محمد، یہ نعوذ باللہ برائی ہے، اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم لوگ خود ہی تمہیں پکڑ لیں گے، تمہارے اپنے ہی پکڑ لیں گے۔ تو اس پر ابو طالب نے کہا خدا کی قسم، جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اب یہاں آپ کے دو چچے ہیں، دونوں جو ہے ان کے خیالات مختلف ہیں، دونوں اپنے دادا عبد المطلب کے دین پر قائم رہتے ہوئے ایک آپ کا ساتھ دینے کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے، اس کے باوجود کہ وہ کہتا ہے میں ابو طالب کا، عبد المطلب کا میں دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ دوسرا چچا آپ کا سخت مخالف ہوتا ہے، اور یہ مخالفت آگے اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ اس کا انجام دونوں کا، ابو طالب اور اس کی بیوی کا برا انجام ہوتا ہے اسی مخالفت۔ یاد رکھیں، پیغمبر اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے، نبی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی کو، نبی کو چھوڑ کر اپنی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ جل شانہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنے بھیجے ہوئے پیغمبر کو، اپنے بھیجے ہوئے نبی کی جب بات نہ مانی جائے اور لوگ ان کی مخالفت پر اتر آئیں تو پھر اللہ جل شانہ برداشت نہیں کرتا، پھر اللہ جل شانہ ضرور اس قوم کو پکڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمارے لیے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت دے کر بھیجا ہے۔ اگر ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے تو یاد رکھیں اللہ کے نبی ہم میں نہیں رہے، لیکن اللہ کے نبی کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کا دین ہمارے اندر موجود ہے۔ اگر ہم اس کی مخالفت کریں گے تو یاد رکھیں ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، خواہ معاملات دنیا ہوں یا معاملہ آخرت کا ہو، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں اطاعت اور اتباع ضرور کرنی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میری یہ کاوش قبول فرمائے، اور اللہ آپ سب کو اور مجھے بھی پیارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔